اس کے بعد آیت نمبر 62 میں یہ فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ مضطر کی پریشان کی پکار کون سنتا ہے اور پریشانیاں کون دور فرماتا ہے، تمہیں زمین پر خلیفہ کس نے بنایا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 63 میں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، کہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں، خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہیں راستہ عطا فرماتا ہے، کون ہے جو خوشگوار ہوائیں بھیجتا ہے۔ پھر آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ وَمَن يَرْزُقْكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ کون ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے، پھر وہ مخلوق مر جائے گی، پھر دوبارہ اسے زندہ فرمائے گا، اور کون ہے جو زمین اور آسمان سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ ان تمام آیات میں یہ ساری چیزیں رب کریم نے گنوائی ہیں، قرآن ہمیں گنوا رہا ہے، لیکن ایک اس میں کلمہ مشترک ہے، یعنی آیت نمبر 60 سے لے کر 64 تک، 60 سے لے کر 64 تک ایک کلمہ مشترک ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، یہ کلمہ مشترک ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، تو فرمایا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے۔ یاد رکھنا کہ جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے، تمام جہاں کو تخلیق فرمانے والا ہے، اسے کسی شریک کی کیا ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ ان تمام باتوں کے ساتھ، ان تمام باتیں بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے، نہیں ہے، وہ تنہا ہے جو تمہیں پیدا بھی فرماتا ہے اور تمہیں مرنے تک جو چیز تمہیں ضرورت ہے وہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یوں سمجھ لیجئے کہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ اب ان نعمتوں میں کائنات کی نعمتیں بھی ہیں اور روحانی اور ایمانی نعمتیں بھی ہیں۔ انسان اس دنیا میں آیا، اس دنیا میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ انسان بنا، جانور نہیں بنا، جن نہیں بنا، پرندہ نہیں بنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر نعمت ہے۔ اسے ماں باپ عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر نعمت ہے۔ 9 ماہ اپنے ماں کے وجود میں رہا، اسے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے رزق پہنچانے کا انتظام فرمایا، اسے ماں کے وجود کے اندر بھی زندہ رکھا، یہ اس کی نعمت ہے۔ پھر دنیا میں آیا، سانسیں لے رہا ہے، اس کی نعمت ہے۔ پھر اس کی جو تخلیق ہے، اس کا ایک ایک عضو اس کے لیے نعمت ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آنکھیں نہ ہوتی، اور اگر ہوتی تو اپنے مقام پر نہ ہوتی، کیا کرتے آپ؟ ناک نہ ہوتا، اگر ہوتا تو اپنے مقام پر نہ ہوتا، اگر ہوتا تو سونگنے کی حس نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کان نہ ہوتے، اور اگر ہوتے تو اپنے مقام سے ہٹے ہوئے ہوتے یا خراب ہوتے، قوت سماعت نہ ہوتی، کیا کرتے آپ؟ اگر ہاتھ نہ ہوتے تو خراب ہوتے، کیا کرتے؟ پاؤں نہ ہوتے، اگر ہوتے تو چلنے پھرنے کی قدرت نہ ہوتی، کیا کرتے؟ ہاتھ کے بجائے پاؤں ہوتے، پاؤں کے بجائے ہاتھ ہوتے، تو ذرا غور کیجئے گا کہ زندگی کیسے گزرتی۔ منہ ہے،
منہ نہ ہوتا اپنے مقام سے ہٹا ہوا ہوتا، ناک کی جگہ ہوتا، کتنے بدصورت لگتے. چلے جی اپنے مقام پر ہوتا، ذائقہ محسوس نہ ہوتا، زبان خراب ہوتی، زبان نہ ہوتی، کیا کرتے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ پر غور کریں، ایک ایک چیز اس کی نعمتیں، یعنی نعمت، اور ایسی نعمت کہ اس نعمت کا آلٹرنیٹ کوئی بھی نہیں ہے. ناک نہ ہو، کوئی ناک لگوانا چاہے تو ذرا دیکھیے، جائیں ڈاکٹر کے پاس، پتہ لگ جائے گا آپ کو کس طریقے سے ہمیں اسکن عطا فرمائی. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی دراڑ پڑ جائے، کوئی زخم لگ جائے تو آہستہ آہستہ خود مندمل ہو جاتا ہے. کہیں زخم ہو جائے آہستہ آہستہ خود ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پورا وجود ہمیں عطا فرمایا اور ہمارا پورا وجود صحیح کام کر رہا ہے. ایک شخص تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے شکوے کرتا تھا، مجھے مال نہیں دیا، فلاں کو مال دیا، مجھے گھر نہیں دیا، فلاں کو گھر دیا، مجھے سواری نہیں دی، فلاں کو سواری دی. پھر وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلا تو اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو بالکل معذور ہے، نابینا ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں، دونوں پاؤں بھی نہیں، گویا کہ چلنے پھرنے کی قدرت نہیں، پکڑنے کی طاقت نہیں، کچھ بھی نہیں. اور وہ شخص بے حس بے حرکت زمین پر پڑا ہوا ہے. وہ دیکھتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مولا، جو چیزیں میرے لیے ضرورت ہے وہ تو نے مجھے مفت میں عطا فرما دی، تو نے ایسے ہی مجھے عطا فرما دی. اور پھر اللہ تعالیٰ کا لاکھوں شکر ادا کرنے لگ گیا. تو ہمیشہ دنیاوی معاملات میں نیچے کی طرف دیکھیں، اوپر کی طرف نہ دیکھیں. کسی کے پاس اگر بہت اچھی سواری ہے، آپ کے پاس نہیں ہے یا کمتر ہے، تو اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ بہت اچھا کھانا نہیں کھاتے، بہت اچھی غذائیں نہیں لیتے، تو اوپر کی طرف نہ دیکھیں، نیچے کی طرف دیکھیں کہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کو ایک ٹائم کا کھانا میسر ہے تو دوسرے ٹائم کا کھانا میسر نہیں ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. بزرگوں نے یہی فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں نیچے کی طرف دیکھیں اور دینی معاملات میں اوپر کی طرف دیکھیں. تو کبھی بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کریں گے، ہمیشہ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے. تو انسان کا وجود اس کے لیے نعمت، اس کی جسمانی خلقت اس کے لیے نعمت. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کیسے عطا فرمائی، اور خود فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں تخلیق فرمایا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کے ساتھ انسان کو جو چیزیں ضرورت ہیں وہ عطا فرمائی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ زندگی گزارنے کے لیے عناصر اربعہ، آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ ساری تمہیں بے قیمت عطا فرمائی ہیں. اگر انسان کے اختیار میں ہوتا تو آج آکسیجن کتنی مہنگی ہوتی. یقین نہیں آتا. تو خدا نخواستہ جو بیمار ہوتے ہیں، جن کی سانس بیماری کی وجہ سے یہ آخری وقتوں میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر ہاسپٹل چلے جائیں تو ذرا وہاں پر بل کتنا بنتا ہے ڈیلی کی بنیاد پر پتہ لگ جائے گا. جب سانس بند ہونا شروع ہوتی ہے تو وینٹیلیٹر پر ڈال دیتے ہیں، روزانہ کا کتنا خرچہ ہے پتہ لگ جائے گا. انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو آگ، ہوا، پانی، مٹی پتہ نہیں کتنی قیمت کے بعد ہمیں ملتے، کتنی قیمتوں کے عوض میں. لیکن جو چیز انسان کے لیے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے بے قیمت عطا فرمائی ہے کہ جس طرح چاہے انسان استعمال کرے. پھر اس کے ساتھ اللہ اکبر، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس پیارے انداز میں ہمیں بتا رہا ہے.
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں رکھا، تم کوئی شے نہیں جانتے تھے نہ دیکھتے تھے، تمہیں سماعتیں بھی عطا فرمائی، تمہیں بصارت بھی عطا فرمائی. اب معاملہ یہ ہے کہ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر، سورہ نحل کی آیت نمبر 78 ہے. پھر فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ، جس طرح انسان گھر بنا کر رہتا ہے، کیا اس طرح جانور بھی اتنے پیارے گھر بناتا ہے؟ یہ گھر تمہیں عطا فرمائے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، رہنے کو گھر عطا فرمائے. پھر فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. یہ جانور، میں نے جو 2 جمعۃ المبارک پہلے سورہ نحل کی وہ تمام آیات پیش کی تھی کہ جانور سواریاں بنتے ہیں، ہمارا بوجھ اٹھا کر ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتے ہیں، ہم ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں، ان کی کھالیں استعمال کرتے ہیں، ان کا دودھ استعمال کرتے ہیں. کبھی کسی جانور کو دیکھا کہ وہ انسان سے فائدہ حاصل کر رہا ہو؟ انسان ان سے فائدہ حاصل کر رہا ہے. پھر فرمایا کہ تم جانور جو چوپائے ہیں ان کی اسکن سے تم کیا کیا کام لیتے ہو. پرانے وقتوں میں جانوروں کی کھالوں سے لباس تیار ہوتے تھے اور باقاعدہ خیمے وغیرہ، گھر وغیرہ بنائے جاتے تھے. فرمایا کہ یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تم جب اقامت میں رہتے ہو تو کس طرح گھر بناتے ہو، جب سفر میں جاتے ہو تو خیموں کی صورت میں کیسے گھر بناتے ہو. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا، پھر تم ان کی اون کے ذریعے کیا کیا فائدے حاصل کرتے ہو. اثاثا ومتاعا الی حین، ایک مقررہ وقت تک تمہیں اللہ رب العالمین نے کیا کیا فائدے ان سے عطا فرمائے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کائنات کی اور نعمتیں، سورج، چاند، ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ باغات، یہ کھیت، یہ درخت، شجر و حجر، یہ ساری چیزیں انسان کو عطا فرمائیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں. مثال کے طور پر نعمت امن، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. چاہیے کہ وہ عبادت کریں بیت اللہ کے رب کی کہ جس نے اس انسان کو بھوک سے نجات عطا فرمائی. جب بھوکا ہوتا ہے تو کھانا کھلاتا ہے اس کو، جب خوف زدہ ہوتا ہے تو خوف سے نجات عطا فرماتا ہے. تو یہ نعمت امن جو ہمیں عطا فرمائی. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اس امن کو برباد کر دے اور اللہ تعالیٰ سے لڑائی لے، یہ ایک الگ بات ہے. پھر رزق کا وعدہ بھی اس نے فرمایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ ہود کی آیت نمبر 6. یہ رزق انسان کے ہاتھ میں ہوتا نا تو میرے خیال میں کوئی انسان کسی انسان کو جینے نہیں دیتا. آج انسان کے ہاتھ میں نہیں، پھر بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ سارا میں ہڑپ کر جاؤں. ایک مارکیٹ میں اگر آپ نے شاپ کھولی ہوئی ہے، آپ کی مونوپولی چل رہی ہے، دوسرا بندہ مارکیٹ میں آ جائے تو آپ کی راتوں کی نیند برباد ہو جاتی ہے. اس کو نقصان پہنچانے کی در پہ ہوتے ہیں کہ میرا کمپیٹیٹر آ گیا ہے. کیا فائدہ ہے؟ جو اس کا نصیب ہے اس سے ملے گا، جو ہمارا نصیب ہے ہمیں ملے گا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور حدیث پاک میں مضمون ایسا ہے کہ بندہ اگر اللہ پر پکا توکل کر لے نا، میں نے پچھلے جمعہ المبارک میں بھی عرض کیا، پکا توکل کر لے، سچا توکل کر لے، تو فرمایا کہ رزق اسے ایسے ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. پرندے کیا پلاننگ کرتے ہیں؟ کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. گھونسلے سے بھوکے نکلتے ہیں، واپس آتے تو بھوکے نہیں ہوتے. اپنا رزق بھی لے کر آتے ہیں، اپنے بچوں کا رزق بھی لے کر آتے ہیں. توکل کرنے والے تو بنے. کبھی بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک بزنس کرتے ہیں، آپ کا کمپیٹیٹر آتا ہے،
مقابلہ اچھی چیز بنانا یہ بالکل بنائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مقابلہ ہو بالکل ہو، کبھی بھی جلن اور حسد نہ کرے، یہ نہ سمجھے کہ یہ کہاں سے آ گیا، میرا کیا بنے گا، ارے تجھ سے پہلے جو تھا اس کا کیا بنا تھا، تو نہیں تھا تو کیا بن رہا تھا، تو رزق کا وعدہ اس کا ہے، یہ کسی اور کا وعدہ نہیں ہے۔ اسی لیے جب دوسرا اس کاروبار میں آئے تو خوش ہو جائے، خوش ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتری کی کوئی صورت نکالی ہو، کبھی بھی حسد کا شکار، جلن کا شکار نہ ہو، اس میں سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح دوہری نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ دوہری نعمتیں کیا ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت کریمہ جو ہمارے سامنے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے دن اور رات کی صورت میں، رات اور دن کی صورت میں تمہیں دو نشانی عطا فرمائی۔ رات اور دن ملا کر ایک پورا 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، ایک دن بنتا ہے، لیکن اسی دن کے اندر دو نشانیاں ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر رات ہی رات ہوتی، دن نہ ہوتا، سورج طلوع نہ ہوتا، کیا کرتے؟ اور ہر وقت سورج ہی طلوع رہتا اور رات نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ ان مقامات پر کچھ ایسے مقامات ہیں دنیا میں کہ جہاں پر 6 مہینے رات رہتی ہے اور 6 مہینے دن رہتا ہے۔ تو ذرا پوچھئے جا کر ان کی زندگی کیسی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات کی صورت میں ہمیں دو نشانیاں عطا فرمائیں۔ یہ تو کائنات کی نعمتیں ہیں۔ روحانی نعمتیں، اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ روحانی اور ایمانی نعمتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہم روحانی نعمت کی بات کریں اور ایمانی نعمت کی بات کریں تو رب کریم نے اس میں بھی ہم پر بے شمار احسانات فرمائے۔ کس طریقے سے؟ کہ ہمیں ایمان عطا فرمایا، ہمیں اسلام عطا فرمایا، ہمیں قرآن عطا فرمایا، ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اگر ہم پیدا ہوتے اس پر ایمان رکھنے والے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہم پیدا ہوتے، دنیا میں آتے، ہدایت نہ ملتی، ہمیں کیا ہوتا؟ ہمیں قرآن نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ اور ان میں جو سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت جو ہمیں عطا فرمائی وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے جو ہمیں عطا فرمائی۔ آپ یہ دیکھیں قرآن کریم میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ابن کثیر اور جلالین میں فرمایا کہ اس سے مراد ایمان، ہدایت اور دین ہے جو کہ انسان کو جنت تک لے جاتا ہے۔ یہ روحانی اور دینی نعمتیں یہ وہ نعمتیں ہیں، اگر یہ نہ ہو تو دنیاوی ساری نعمتیں ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی، لیکن اگر یہ نعمتیں ہمارے پاس ہیں تو پھر وہ نعمتیں بھی فائدہ پہنچاتی ہیں، وہ انعامات بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 257، کہ یہ دین اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ ہدایت ہے جو تمہیں اندھیروں سے روشنی عطا فرماتا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے، وہ اندھیرے سے اجنبی ہوتا ہے، اندھیرے سے ڈرتا ہے، اندھیرے سے تنگ ہوتا ہے، اور جب تک روشنی نہیں آتی تو اسے سکون نہیں ملتا۔ تو کفر و شرک بھی یہ اندھیرے تھے، اور دین اسلام، قرآن اور ہدایت اور ایمان یہ ساری روشنیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ قرآن عطا فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے تجھے قرآن سکھایا ہے۔ مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ رحمان یہ صفت مبالغہ کا صیغہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ وہ رحمان
کہ جو تم پر رحمتیں برساتا ہے. علم القرآن، اس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے. اور جس شخص کو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اس سے بڑا انعام کوئی انعام ہو نہیں سکتا. سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ہدایت ہمیں مل جائے. اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سب سے عظیم انعام ایمان اور اسلام ہے. حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں کہ انعام حقیقی وہ ہے جو آخرت کی کامیابی کا ضامن بنے، اور وہ ایمان اور ہدایت ہے جو آخرت کی کامیابی کا ضامن بنتا ہے. کیونکہ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو بندہ پہچانتا ہے، اسی سے نجات ملتی ہے، اسی سے جنت کا حصول ہے. اور ایمان نہ ہو، قرآن نہ ہو، ہدایت نہ ہو تو پھر ساری نعمتیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. اور ان سے سب نعمتوں کو جمع کیا جائے، ساری نعمتوں کو، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے اخروی ہو، دینی ہو، ساری نعمتوں کو جمع کیا جائے تو ان کا محور و مرکز اور ان کا سرچشمہ اگر کوئی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سورہ آل عمران آیت نمبر 164. فرمایا کہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا ایمان والوں پر اس وقت کہ جب اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا. اور یہاں پر ابن کثیر، امام قرطبی اور روح المعانی جنہوں نے لکھی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ من جو ہوتا ہے نا، من ایک عام احسان ہو وہ الگ چیز ہے، لیکن من جو ہوتا ہے یہ وہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ جہاں بہت بڑا احسان کیا جا رہا ہو. اور اللہ تبارک و تعالی نے لفظ من جو استعمال فرمایا جب اپنا نبی ہمیں عطا فرمایا تو اس وقت اسے استعمال فرمایا کہ تم پر ایمان والو بہت بڑا احسان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں ذات مصطفیٰ عطا فرمائی ہے. اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں اس میں دوام یا اضافہ کیسے ہو. آج ہر شخص پریشان ہے نا، کسی کو زندگی ملی وہ بھی نعمت، لیکن پریشان ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی مار نہ دے. کسی کے پاس اولاد ہے وہ بھی پریشان ہے، کہیں اغوا نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ بیمار نہ ہو جائے، مجھ سے چھن نہ جائے. مال و دولت کے بارے میں بھی یہی ہے، سواری بھی ہے تو یہی، پیسہ ہے تو یہی کہ کوئی چھن نہ جائے، یہ پیسہ آنا بند نہ ہو جائے. دکان ہے چل رہی ہے، کاروبار ہے چل رہا ہے، آج چل رہا ہے، ایسا نہ ہو کسٹمر آنا بند کر دے، میرا سارا جو ہے وہ کاروبار چوپٹ ہو جائے، ختم ہو جائے. تو نعمتوں میں دوام کیسے پیدا ہو، اس میں اضافہ کیسے ہو. اب ذرا سنیے. نمبر 1 میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نعمتوں میں دوام کیسے ہو اور نعمتوں میں اضافہ کیسے ہو. نمبر 1 شکر ادا کرتے رہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہوں گا. یہ بڑا سادہ سا نسخہ اللہ رب العالمین ہمیں دے رہا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ شکر کا لازمی نتیجہ نعمت کا بڑھ جانا ہے. چاہتے ہو کہ نعمتیں بڑھتی رہیں تو شکر ادا کرتے رہو. اور شکر جو ہے یہ نعمت کو محفوظ کرتا ہے، نعمت کو بڑھاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ شکر صرف زبان کا نہ ہو، شکر زبان کا بھی ہو، عمل کا بھی ہو، دل کا بھی ہو. زبان، عمل اور دل، اس کے ذریعے شکر ادا کرتے رہیں. دل سے اللہ کا ذکر کیجئے اور عمل عبادات کیجئے، زبان سے شکر ادا کیجئے. آپ دیکھیں نعمت کبھی کم نہیں ہوگی، بڑھتی رہے گی. نمبر 2 استغفار اور توبہ کرتے رہیں. قرآن کہتا ہے نا، قرآن فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک اٹھائیے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ استغفار رزق میں وسعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، وہ تمہارے رزق میں کمی نہیں ہونے دے گا، تمہارا رزق بڑھاتا رہے گا. نمبر 3 تقوی حاصل کریں.
فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون، فرمایا کہ ڈرو اللہ سے تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے۔ تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، نافرمانیوں سے بچنا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96، جہاں قوموں پر عذاب کا ذکر ہے، وہاں پر میرے رب نے فرمایا کہ اگر یہ تقوی اختیار کرتے، ایمان اختیار کرتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کا نزول ان پر فرما دیتے۔ تقوی حاصل تو کرو۔ اور یہاں پر ابن کثیر کہتے ہیں کہ برکات سے مراد کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی مراد ہے، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت مراد ہے۔ صدقات خیرات کا اہتمام کرو۔ نمبر 4، صدقات خیرات دیتے رہو۔ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ صدقے سے مال میں برکت آتی ہے، کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ صدقے سے آدمی کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرتے رہو۔ نمبر 5، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرتے رہو۔ حدیث پاک میں کہ نیکی عمر اور رزق میں اضافہ کرتی ہے، اور فرمایا کہ رزق میں صرف مال نہیں ہے، لوگوں پر صرف مال خرچ نہ کرو بلکہ عافیت، محبت، عزت، سکون اور خیر، تمام چیزیں اس صدقات و خیرات میں داخل ہیں۔ کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، محبت دو، محبتیں بانٹو۔ آپ سے کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ دوسرے بندے کو یقین ہو کہ یہ آ گیا ہے، اب عزت ہوگی، عافیت ہوگی، محبت ہوگی، اب میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرو۔ نمبر 6۔ نمبر 7، نماز اور ذکر کا اہتمام کرو۔ حدیث پاک میں کہ نماز گھر کو وسیع کرتی ہے، رزق زیادہ کرتی ہے اور تمہارے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نمبر 8، شکر گزاری کے ساتھ نعمتوں کا استعمال کرو۔ نعمتوں کو جائز کاموں میں خرچ کرو، ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرو، اور اسی طریقے سے اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ یہ تمام چیزیں نعمتیں بڑھنے کا سبب ہے۔ رزق نہ گھر میں ضائع کرو، اور نہ کبھی شادیوں میں آپ جاتے ہو، میں دیکھتا ہوں کبھی کبھار بڑا افسوس ہوتا ہے، کھانا اتنا سا ہے، اتنا سا میدا ہے، اتنا سا پیٹ ہے، اتنی پلیٹیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، بوٹیوں کے مینارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا اتنا سا ہے، پورا پہاڑ بنا کر لے آتے ہیں، اپنا پیسہ تو خرچ نہیں ہو رہا ہوتا، اور پھر انویلپ بھی دینا پڑتا ہے تو دل اور دکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی اتنا تو کھاؤں میں، اتنا تو اس کا بیڑا غرق کروں جتنا میں پیسے دے کر آ رہا ہوں۔ خدا کے واسطے یہ نہ کریں۔ نعمتیں آپ ضائع کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے نعمتوں کو چھین لے گا۔ حدیث پاک میں کہ روٹی نیچے پڑی ہوئی تھی، سیدہ عائشہ سے فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے ایسے اٹھاؤ، یہ جس قوم سے روٹھ جاتی ہے یہ بھی بڑی مشکل سے واپس آتی ہے۔ اور آخری بات، حقوق العباد کی ادائیگی کرتے رہو اچھے طریقے سے، کسی کا حق نہ مارو۔ یہ 8 چیزیں ہم دنیا میں اپنا لینا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی، آپ کی نعمتوں میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا بڑھا کر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دو جہاں کی خوشیاں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ سوالات کی طرف آ جاتے ہیں، کچھ سوالات لے لیتے ہیں مختصر۔ ایک سوال یہ ہوا جو جواز صاحب نے کراچی سے کیا کہ چپل الٹی ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ اوپر کی جانب، چونکہ عرش الہی اوپر ہے تو اس لیے ہم نسبت کر دیتے ہیں، ورنہ اللہ مقام سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، وہ ہر جا اپنی شان کے مطابق ہے۔ تو یہ ہے کہ چپل الٹی ہو تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے، خدا نخواستہ یہ کہنا مناسب نہیں، کیونکہ اللہ تو ہر جا ہے اپنی شان کے مطابق۔ ہاں یہ ہے کہ احتیاطاً خلاف ادب ہے، تو احتیاطاً چپل اگر الٹی دیکھے تو سیدھی کر دیں، اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے معاذ اللہ یا کسی اور طرف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک اور سوال یہ ہوا جو فائزہ بہن نے لڑکانہ سے پوچھا کہ بچوں کو جھوٹ بول کر ڈرانا کیسا ہے؟ جھوٹ تو کسی حال میں نہیں بولیں گے، جھوٹ تو کسی حال میں نہیں بولیں گے۔ بعض اوقات باپ ہوتا ہے نا، کہہ دیتا ہے بچہ رو رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے میں گھمانے لے کر جاؤں گا۔ اگر آپ کے دل میں ہے کہ گھمانے لے کر جاؤں گا پھر تو ٹھیک ہے، دل میں ہے ہی نہیں ہے
اور آپ کہتے ہیں بس کو بہلانے کے لیے ہاں گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو جھوٹ ہے، وہ جھوٹ مذاق میں بھی نہیں جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے اچھا بیٹا آپ چپ ہو جاؤ، میں آپ کو فلاں چیز لا کر دوں گا آپ کھانا، اور دل میں نیت یہ کہ میں لا کر نہیں دوں گا، تو یہ جھوٹ ہے. دل میں نیت ہو تو ٹھیک ہے. تو اسی لیے کسی حال میں جھوٹ بولنا جائز نہیں. ہاں کچھ مقامات ایسے آتے ہیں، کچھ بچے سے ضدی ہوتے ہیں، بالکل پڑ جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کوئی ہو چپ کرا کے دکھایا میں، تو ان کو بہلانے کے لیے کہ بالکل چپ ہی نہیں ہو رہا ہے نا، زندگی اجیرن کر دی، تو ان کو بہلانے کے لیے اگر کوئی ایسے الفاظ نکال دیے جائیں، پھر بھی دل میں یہ نیت رکھیں کہ جی مجھے وہ پورے کرنے ہیں، لیکن پورے نہ کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پر باتوں باتوں میں جھوٹ بولنا، بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولنا، تو یہ جائز نہیں ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ ایک محدث نے کہیں سن رکھا تھا کہ فلاں شخص ہے، اس نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک اس کے پاس ہے، وہ سینکڑوں میل سفر کر کے وہاں پر پہنچے کہ میں اس سے وہ حدیث لوں. دیکھا کہ وہ جانور کو نا اپنے پاس بلا رہا ہے اور ظاہر ہی کر رہا ہے کہ میرے پاس گھاس ہے، لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ جھوٹی مٹ بلا رہا تھا. وہ محدث وہیں سے پلٹ گئے اور فرمانے لگے کہ جو جانور سے جھوٹ بولے میں اس سے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں لے سکتا. تو جھوٹ ہے، چاہے وہ بچوں سے بولے چاہے بیوی سے بولے. ہاں کچھ مقامات پر ہے، جنگ کے موقع پر یا کسی کی جان کو خطرہ ہو اس موقع پر، یا شوہر اپنی بیوی کو کسی مقام پر جھوٹ بول دے خوش کرنے کے لیے. مثال کے طور پر اس سے بیوی پسند نہیں ہے، کوئی عادت پسند نہیں ہے، لیکن کہہ دے کہ مجھے یہ عادت بڑی پسند ہے اس کا دل اچھا رکھنے کے لیے، تو یہاں پر جواز کی صورت ہے. کھانا بہت عجیب و غریب بنایا لیکن شور دل رکھنے کے لیے کہہ دے کہ نہیں بھئی بڑا لذیذ کھانا ہے، بڑا اچھا کھانا ہے، تو یہاں پر اجازت ہے. لیکن ان آزار کے علاوہ جو عذر شریعت نے بیان کی، اس کے علاوہ کہیں پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ کپڑے ناپاک ہوں تو کیا جسم ناپاک ہو جاتا ہے؟ نسیم صاحب نے دبئی سے کیا. کپڑے ناپاک ہوں، اگر ناپاکی جسم پر نہیں لگی ہے تو جسم ناپاک نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جسم ناپاک ہے اور آپ نے کپڑے پہن لیے اور جسم پر ناپاکی کی وجہ سے کپڑوں پر ناپاکی نہیں لگی تو کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے. میں نے دونوں چیزیں عرض کر دی ہیں. تو لہٰذا اگر کپڑے ناپاک ہوں تو جب تک جسم پر نہ لگے تو جسم ناپاک نہیں ہوتا، جسم پاک رہتا ہے. ہاں جسم پر لگ جائے تو پھر اس صورت میں ناپاکی کا حکم ہوگا. ایک سوال یہ ہوا جو وسیم صاحب نے اسلام آباد سے کیا کہ مسجد کمیٹی اور امام مسجد کے درمیان تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ بعض اوقات بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اس میں شرعی حکم بیان کریں. مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کمیٹی جب امام کو رکھتی ہے نا تو اس میں ایک معاہدہ کر لینا چاہیے، لکھت پڑھ کر لینی چاہیے. اور کمیٹی کی اپنی حدود ہیں، انتظامی حدود ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی جب شرعی معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں پر ظاہر ہے کہ امام ہے، عالم دین ہے، وہ کہاں برداشت کرے گا. اور اسی طریقے سے عالم دین اگر انتظامی امور میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کمیٹی کو اچھا نہیں لگتا. تو ہر کوئی اپنے اپنی حدود میں رہے تو وہ بہتر ہوتا ہے. تو امام کو چاہیے کہ مسجد کے جو شرعی معاملات ہیں، دینی مذہبی معاملات ہیں، وہ جو اس کے ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور کمیٹی کے نزدیک، کمیٹی کے یہاں جو انتظامی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو دیکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور معاہدہ کر لیں کہ بھائی ہمارا یہ معاملہ، آپ کا یہ معاملہ، ہم آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، آپ ہمارے انتظامی امور میں انٹرفیئر نہ کریں، تو معاملات صحیح رہتے ہیں. جہاں پر معاہدہ نہیں ہوتا تو وہاں پر اس قسم کی صورتیں ہوتی ہیں. ہاں ایسا ہے کہ امام کے پاس کوئی انتظامی امور میں سے کوئی مسئلہ آ گیا، وہ کمیٹی سے رجوع کریں، ان کو اچھا مشورہ دینا چاہے تو مشورہ دے دے. اسی طریقے سے کوئی مذہبی معاملہ ہو تو کمیٹی اگر امام کو اچھا مشورہ دے سکتی تو دے. مشورہ ضرور ہونا چاہیے لیکن ایک دوسرے کے معاملات میں ٹانگیں نہیں اڑانی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما